عورتوں سے نظام آباد نہیں ہوتا. عورتیں تو مرد کے اتباع کے لیے اور خوشگواری کے لیے پیدا ہے. عورت کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور پاک دامن رہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے. وہی عورت کا یا گور ہے اور یا گر ہے. اس سے آگے جب عورت قدم رکھتی ہے تو پھر وہ عورت نہیں رہتی ہے، پھر خنثی مشکل بن جاتی ہے. عجب سا زمانہ ہے، اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ. خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کشکول میں رونا رویا ہے. اور چمکی نہ تھی حمیدہ جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ. اور یہ سب جو ہوارا پن پیدا ہوا اور یہ لوگوں کی آزادی غلط طریقے سے بڑھ گئی. آزادی اس کو نہیں کہتے کہ آپ ماں باپ سے پوچھیں کہ تم نے شادی سے پہلے کیا کیا ہے. یہ آزادی تھوڑی ہے، تو بے حیائی ہے. ماں بیٹی ماں سے کہے کہ میری شادی کر لو ورنہ میں بھاگ جاؤں گی، تو یہ آزادی رائے ہے تو ہوار کی ہے. اور لڑکا باپ کو کہے کہ جلدی مر جاؤ تاکہ میں وارث بنوں ورنہ میں چاقو مارتا ہوں تجھے، تو مرتا ہی نہیں ہے. تو یہ حقوق طلب نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، سر چڑھی ہے، بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے. حیا غیرت انبیاء کے طور طریقوں سے دوری ہے اور سزا ہے، پکڑ ہے. ملک کے بعض حصوں میں جب زمانہ تھا صحت کا جانا ہوتا تھا تو بڑے اچھے مدرسے تھے. اور بعد میں 20-25 سال بعد جانا پڑا تو پھر تمام جگہوں میں مدرسۃ البنات کھل گئے تھے. اتنا آخر زمان میں سے ایک مدرسۃ البنات بھی. میں نے ان کو کہا کہ یہاں تو لڑکے ہوتے تھے، کہاں بس وہ بڑے شہروں میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں، اور ہم نے لڑکیوں کے لیے کھولا ہے کیونکہ لڑکیوں سے فیس لیتے ہیں اور لڑکوں کو تو دینا پڑتا ہے. میں نے بہت ناراضگی ظاہر کی ہے، بہت خفا ہو گیا. اور میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، لڑکی کس طرح نماز پڑھائے گی، اذان دے گی، جنازہ کس طرح پڑھایا جائے گا، عید کون پڑھائے گا. تو ایسے لوگوں پر پھر کلام اثر نہیں کرتا، ان پر لالچ سوار ہو چکی ہوتی ہے. مدرسۃ البنات ہو لیکن وہ بنون کا تابع ہو، لڑکوں کا تابع ہو. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر الحمدللہ واحد ادارہ ہے جامعہ عربیہ احسن العلوم، کہ جہاں مدرسۃ البنات مدرسۃ البنون کا تابع ہے، ہر چیز میں تابع ہے. استادوں کو جانے کی اجازت نہیں لڑکیوں کے، استادوں کو حاضری لینے کی اجازت نہیں. وہاں لڑکیاں مقرر ہے، وہ لے استاذ کو رپورٹ بھیجے تاکہ تعلق پیدا ہو. اور جب عفت اور تعلیم کا تعارض آ جائے تو عفت کو ترجیح ہے، تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں. اسی میں مغرب پرست لوگ پٹ گئے. انہوں نے عزت اور عفت کو خاک میں ملایا اور اپنی لڑکیوں کو اسکول اور کالجوں میں باہر نکالا. نام تو تھا کہ یہ تعلیم پائے گی، لیکن تعلیم تو کہاں پائی. سر ننگا، بڑے بڑے بال، شیرنی بیٹی رہتی ہے، شیر ببری، بڑے بڑے مولویوں کے ساتھ مکالمے کرتی ہے، حدیثیں بیان کرتی ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. اور قیامت کی نشانی ہے کہ علماء بھی کافی حد تک ہموار ہو گئے. وہ بھی ماحول سے اور فضا سے گھبرا گئے اور انہوں نے سچے دین اور کامل دین کو
خود آمد پسند ہی سمجھ لیا، اور ان کو اسی حساب سے پڑھتی رہتی ہے لیکن عقل نہیں آتی۔ اور بہت زمانہ پہلے میں ایک نکاح میں چلا گیا تو ایک موٹی تازی عورت تھی اور ساڑی پہنی ہوئی اور لوگ وہاں بٹھا رہی ہو وہاں بٹھا رہی ہو، میں نے سمجھے دولہے کی نانی دادی ہو۔ دولہا بہت ہی خوبصورت اور چاقو چوبند نوجوان تھا۔ جب میں نے کہا کہ دلہن کون سی ہے تو وہی موٹی، وہی وزیر اعظم ہاؤس والی بہنس جو ہے، اس نے وہاں سے آواز دی کہ جی میں ہوں۔ میں نے کہا تو کیسے دلہن ہے؟ کہنے لگی آرام سے رہو، تو قاضی ہے اور یہاں مناظرے کرنے آئے ہو، نکاح پڑھو اور جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا یہ تو بہت مشکل نکاح ہے۔ اس کو میں نے کہا تیرے لیے پاکستان میں کوئی لڑکی نہیں تھی؟ یہ ہوا بی بی کے زمانے کی یہ بڈھی، کہا یہ ہمارے اسکول میں میڈم ہے اور میں اسکول میں ٹیچر ہوں۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ میرے ساتھ نکاح کرو۔ یعنی معاشرہ دیکھو کتنا گر گیا۔ ایک نوجوان لڑکے نے اپنی جوانی کو آگ لگا دی۔ دلیل میں کہا کہ یہ پاک پیغمبر نے بھی تو بی بی خدیجہ سے نکاح کیا تھا، ان کی عمر زیادہ تھی اور حضرت کی کم تھی۔ میں نے کہا بی بی خدیجہ مکے کی گلیوں میں ایسی پھرتی تھی جیسے بھینس پھر رہی۔ بی بی خدیجہ تو کانت فکانت، پیغمبر کہتے ایک عورت تھی، ایسی دوسری نہیں ہوگی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ چند دن جب گزر گئے تو وہ لڑکا آیا یہاں دفتر کے سامنے بیٹھ کے اور رونا لگا۔ خادموں نے مجھے کہا وہی لڑکا جس نے وہ بڑی موٹی عورت سے نکاح کیا ہے وہ رو رہا ہے۔ میں آیا، میں نے کہا خیریت نہیں، کوئی جھگڑا وگڑا پکڑ نہیں، وہ کہیں بھاگ گئی اور سب کچھ لے گئی۔ میں نے کہا بھینس بھی بھاگ سکتی ہے، گلی میں کہیں آگے رکی ہوئی، کہا نہیں نہیں بالکل کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے خواجہ عزیز الحسن نے کہا کہ عجب سا زمانہ ہے اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ۔ بزرگان دین، عمر رسیدہ، یہ سب چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ بی بی فاطمہ جب بلوغ کو پہنچی، فاطمۃ الزہرا بطول رسول، تو بڑے بڑے صحابہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے خود علی کو کہا کہ تم بھی بھیجو۔ جب علی نے پیغام بھیجا تو آپ نے ہاں کر دی۔ پھر ایسی ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ تم سب بہترین لوگ ہو اور میرے محبوب اور مطیع ہو، لیکن علی اور فاطمہ کی عمروں میں موافقت ہے۔ وافق عمرہ عمرہا، علی کی عمر اور فاطمہ کی عمر قریب قریب ہے، اس لیے یہ نکاح بہت مناسب ہے۔ اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، پیسوں کے خاطر لڑکیاں بیچ رہے اور بعض لڑکے بیچ رہے ہیں۔ یہ بھی سن لو، ایک طرفہ بات نہ سنو کہ کچھ قومیں ہیں جو لڑکیوں کے سر کے، اور یہ جو قوم ہے یہ لڑکے مستنڈے بیچ رہے ہیں، باقاعدہ لسٹ دے رہے ہیں، اتنے فریج ہونے چاہیے، گاڑی ہونے چاہیے، فلیٹ ہونے چاہیے۔ کیا خرید رہے ہیں آپ؟ کیا بیچ رہے ہیں؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ بھائی شرعاً جیسے بیٹے کا حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے۔ جب اچھے اور دینی اور عمدہ گھرانے میں شادی ہو رہی ہے تو بچی کے والدین بچی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور خوب حقیقت یہ ہے کہ والدین کی توجہ بیٹی کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ پیغمبر کی تشریف آوری سے ہوا ہے۔ آپ سے پہلے تو عورتیں
زندہ درگور ہوتی تھی. وہ جو فرعون نے ان کو زندہ چھوڑا تھا اس لیے کہ ان سے خطرہ نہیں تھا، اور مشرکین میں جب غلط غیرت آ گئی اور اس کے کوئی سر پیر نہیں تھے تو پھر وہ اس سے شرماتے تھے کہ بڑی ہو کر کوئی داماد بنے گا، کوئی بہنوئی بنے گا، مناسب نہیں ہے، پہلے سے جان چھوڑا لو اس. مکہ مکرمہ میں یہ سہولتی ہے کہ راستے میں ایک جگہ ہے، وہاں پر قبرستان ہے مستقل. کہتے یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ کمبخت مکے کے مشرک اپنی زندہ لڑکیوں کو درگور کرتے تھے، گاڑ دیتے تھے زمین میں. قرآن کریم نے کہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن سوال ہوگا کہ اس غریب نے کیا جرم کیا تھا جو آپ نے اس کو زندہ قتل کر دیا، زمین میں گاڑ دیا. تو اولاد کی تعلیم بھی ہونا چاہیے، تربیت بھی ہونا چاہیے، تہذیب بھی سکھانا چاہیے. تعلیم، تہذیب، تمدن دونوں جہانوں کی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے. ہر تعلیم اور علم ختم ہو جائے گا، قرآن کا علم کبھی ختم نہیں ہوگا. والحمدللہ علی